السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، یہ ویڈیو 2 in 1 ہے، یعنی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس انداز میں اس ویڈیو کو پیش کیا جا رہا ہے کہ دوسرا مقصد حاصل ہو جائے، یا 2 مقصد ایک ویڈیو کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ مدرسہ مالی تعاون کا محتاج ہے۔ اس مدرسے کا تعارف کرانے کا مقصود، یہ ویڈیو بنانے کا مقصود یہی ہے کہ اس مدرسے کو مالی تعاون دیا جائے، پہلا مقصد۔ اور اسی مدرسے کے مالی تعاون کے اعلان کے ساتھ ساتھ اس کے تعارف کے ذریعے مقلدین کے باطل مذہب کا رد بھی ہے کہ عورت مسجد جا سکتی ہے۔ اب عورت مسجد جا سکتی ہے، لیکن مقلدین نے عورت کو مسجد جانے سے روک دیا ہے، یہ بول کر کہ عورت کے مسجد جانے سے فتنہ پھیلتا ہے۔ اب فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے سے مراد یہ ہے کہ عورت اور مرد خلط ملط ہو سکتے ہیں، یا عورت چل کر مسجد کی طرف جائے گی تو راستے میں اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، یا وہ بھٹک سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اندیشے ہیں جو ایک عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کسی بھی انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس بنا پر عورت کے مسجد جانے کا انکار کر دینا، یا عورت کا مسجد جانا بند کر دینا، یا عورت کے مسجد سے انتظامات ختم کر دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ مقلدین کا یہ فعل اصل میں تشدد پر مبنی ہے اور غیر منہجی ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، آپ مطلقاً عورت کا مسجد جانا بند نہیں کر سکتے فتنے کا بہانہ بنا کر۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اس ویڈیو میں آپ کو وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے جس مقصد کے لیے ویڈیو بنائی گئی تھی، یعنی پہلا مقصد کہ یہ مدرسہ مالی تعاون کا محتاج ہے، تو آئیے اس کا تعارف شیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کی زبانی ہم سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ الاسلامیہ للبنات، واقع طلوپارہ لکھی پور، گوالپارہ، آسام۔ یہ مدرسہ کے طالبات ہیں، اور یہ سامنے یلو کلر کا یہ مسجد ہے طالبات کے لیے، اور سامنے یہ 2 اسٹار کا بلڈنگ، یہ بچیوں کے لیے ہاسٹل ہے، اور سائڈ میں یہ ہمارے اسٹاف کے معلمات ہیں، اور یہ ہمارے اسٹاف معلمین ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ مطبخ ہے، باورچی خانہ ہے، اور یہ پورا 4 دیواری ہے مدرسہ کا، جو کافی عریض اور طویل ہے الحمدللہ۔ یہ 4 دیواری پورا مدرسہ کے تحت ہے۔ دیکھا محترم حاضرین، یہ وہ مدرسہ ہے جس کو مالی تعاون کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً 100 طالبات پڑھتی ہیں، تقریباً 100۔ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ کم ہو گئی ہوگی تو ممکن ہے، لیکن 100 سے اوپر اسٹوڈنٹ، طالبات، بچیاں پڑھتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو آواز آپ سن رہے تھے شیخ مطیع الرحمن مدنی حفظہ اللہ کی ہے۔ یہ وہ داعی ہے جو دعوت کا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو امامت فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو خطابت فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو اس مدرسے کے پرنسپل فی سبیل اللہ ہیں، جو اس مدرسے میں استاذ کا کردار ادا کرتے ہیں فی سبیل اللہ الحمدللہ۔ اور شیخ کا اپنا خود کا گارمنٹ کا بزنس ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی سنبھالتے ہیں۔ ان ساری ذمہ داریوں کے بعد شیخ یہ سنبھالتے ہیں۔
تو یہ اس مدرسے کا مختصر سا تعارف تھا. آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس مدرسے کا مالی تعاون کریں، اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات میں تعاون میں اس مدرسے کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ میں یہاں وزٹ کیا ہوں. ایک چھوٹے سے علاقے میں 3 مدرسے ہیں، ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے، 2 لڑکوں کا مدرسہ. ایک چھوٹے سے علاقے میں اتنا زبردست کام ہے. تو یہ آپ نے اس مدرسے کا تعارف سنا تھا. اور یہ سامنے جو پیلی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ مقلدین کی موت ہے. مقلدین جو کہتے ہیں کہ عورت مسجد جائے گی تو فتنہ پھیلے گا. تو مقلدین مجھے ذرا بتائیں کہ یہ مدرسہ صرف لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں کوئی مرد حضرات نہیں آتے ہیں جاتے ہیں، مطلب باہر کے کوئی نہیں آتے ہیں، جو اسٹاف ہے بس استاذ ہیں، پرنسپل ہے، وہی رہتے ہیں. لیکن اس مدرسے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو پیلے کلر کی آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ عورتوں کی مسجد ہے. یہاں صرف مدرسے کی بچیاں نماز پڑھتی ہیں. تو مقلدین مجھے بتائے کہ اب کس بات کا فتنے کا ڈر ہے؟ یہاں تو کوئی مرد ہی نہیں آتا اور یہ لڑکیوں کے مدرسے میں ہی مسجد ہے، تو عورت مسجد جا سکتی ہے کہ نہیں اب؟ اور اگر جا سکتی ہے اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، تو پھر تم مقلدین نے اپنے مدارس میں اس طرح کے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ تمہیں آخر اللہ کی بندیوں سے کیا دشمنی ہے؟ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں، بہوؤں سے، اپنی قوم کی بچیوں سے کیا دشمنی ہے کہ تم ان کے ثواب کو کم کرنے پہ تلے رہتے ہو؟ تم ان کی نیکیوں میں اضافہ نہیں چاہتے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ کیسے بھی بس وہ دبی کچلی رہے، 27 درجے تم ثواب پاؤ، بیانات خطبات تم سنو، اور تم کو پیدا کرنے والی مائیں، تم کو پالنے والی مائیں، تم کو محبت کرنے والی بیویاں، تم کا خیال رکھنے والی بہنیں، تمہارے احترام کرنے والی بہویں، تمہاری قوم کی بیٹیاں، یہ سب اس نیکیوں سے محروم رہے. آخر ان بیچاریوں نے کیا تمہیں پیدا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے جو تم نے ان کو اتنی ساری نعمتوں سے، اتنی ساری فضیلتوں سے، اتنے ثواب اجر سے روک دیا ہے؟ تو آخر کیوں تم مسجد میں عورت کو جانا شروع نہیں کرتے؟ اب بھلا بتاؤ، یہاں تو کوئی فتنہ نہیں ہے. عورتوں کی مسجد ہی الگ بنا دو کہ یہ عورتوں کی مسجد ہے، اب وہ اس میں اکیلی نماز پڑھے گی، اب تو کوئی فتنہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے کہ عورت مسجد جانا چاہے تو اسے مت روکنا. اس پر اہل حدیث جماعت ہی گامزن ہے. پوری دنیا میں ایک ہی جماعت ہے اہل حدیث جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دانتوں سے پکڑے رہتی ہے اور ہمہ وقت اس پر عمل کرنے کو تیار رہتی ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہیلے بہانے نہیں بناتی بلکہ حکمت اپناتی ہے. کسی بھی طریقے سے سنت کا رد نہیں ہونا چاہیے، سنت مٹنا نہیں چاہیے، سنت ختم نہیں ہونا چاہیے، سنت زندہ ہونا چاہیے، سنت پہ عمل ہونا چاہیے. دیکھیں کتنا خوبصورت اس مدرسے کا نظام ہے کہ اس مدرسے میں عورتوں کی ہی مسجد تنہا بنا دی گئی ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ مردوں کی مسجد کے ساتھ ساتھ ایک عورتوں کی بھی مسجد بنا دی جائے، پھر تو مسئلہ ہی ختم. کیا بولتے ہیں مقلدین حضرات، اب بھی عورت کا مسجد جانا فتنے کا باعث ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ہو سکتا ہے تو تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے اور اس طرح کی جاہلانہ اور ناسمجھی والی باتیں اور ایسے بیہودہ نہج منہج سے تمہاری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منہج اہل حدیث کو، منہج اہل حدیث پر گامزن رہنے والوں کو اس دنیا میں خوب پھلنے پھولنے کا موقع دے، انہیں خوب کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اس دعوت کو خوب پھیلانے والا بنائے تاکہ اس دنیا میں امن و چین آ سکے، پیس آ سکے، شانتی آ سکے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.